قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الأمين وكبد لصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین حضرات، حسین کے عزادات جناب عباس کے ماتمدار آپ حضرات مسلسل پہلی محرم سے عزائے سید الشہداء میں مشغول ہیں اور جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے آپ فوراً وہاں جانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ گرمی، یہ تھکن، یہ مشقت، یہ پریشانی سب کچھ بھول کر آپ حسین کی عزاداری میں پہنچنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور چاہ کر بھی آپ رک نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ارشاد فرما کر گئے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یہ قتل حسین کی حرارت مومنین کے دل میں کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. یعنی دنیا آتی رہے گی، جاتی رہے گی، مگر ذکر حسین باقی رہے گا. صلوات بر محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی تاریخ جناب عباس سے مخصوص ہے اور جناب عباس کے لیے یعنی آپ سنتے رہتے ہیں شجاعت، بہادری، وفاداری. تو سوال یہ ہے کہ جناب عباس کیا صرف اور صرف بہادر ہی تھے؟ لیکن یاد رکھیے جناب عباس صرف اور صرف بہادر ہی نہیں تھے بلکہ جناب عباس متعدد خصوصیات کا مجموعہ تھے. جناب عباس متعدد خصوصیات کا مجموعہ تھے. اب یہ گفتگو ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے مان لیجیے کوئی درس ہوتا ہو، مجلس کو عنوان سے ہوتی ہے، اس میں داد و تحسین بھی ہوتی ہے، اس میں ہر طرح سے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی داد و تحسین سے نوازا جاتا ہے. لیکن آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے جناب عباس کی چند خصوصیات پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کو بغور سماعت کیجیے. تو سب سے پہلی خصوصیت آپ سنتے رہتے ہیں جناب عباس کی، وہ کیا ہے؟ شجاعت ہے. لیکن جناب عباس صرف شجاعی نہیں تھے بلکہ جناب عباس عالم بھی تھے. جناب عباس ایک بہت بڑے فقیہ تھے. جناب عباس ایک بہت بڑے یعنی جس کو کہا جائے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھے. جناب عباس کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف تلوار ہی چلاتے تھے، صرف جو ہے بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، نہیں، بلکہ جناب عباس عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے. تو جب جناب عباس عالم بھی تھے اور فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے پڑھے لکھے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جناب عباس کا علم اٹھائے اب اس کو جاہل نہیں ہونا چاہیے بلکہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاہل کو زیب نہیں دیتا کہ جناب عباس کا علم اٹھائے، جاہل کو زیب نہیں دیتا کہ غازی عباس کا علم اٹھائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خود جاہل نہیں تھے تو پھر اپنے چاہنے والوں کے لیے کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا علم اٹھائے مگر ایجوکیشن سے دور رہے، تعلیم سے دور رہے. لہذا
ہر دور کے اعتبار سے الگ الگ اعتبار سے تعلیم ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف مولانا ہی بننا ہے، یہ نہیں کہ صرف جو ہے مثلا عالم ہی بننا ہے، نہیں، بلکہ جس اعتبار سے زمانے کا تقاضا ہو. حسین کے اور جناب عباس کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی طرح سے، یعنی اگر ڈاکٹری کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر بنے، انجینئر کی ضرورت ہے تو انجینئر بنے. اور آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا میں کس قدر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، کس قدر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو لڑائیاں ہوا کرتی تھیں وہ لاٹھی ڈنڈوں کی ہوا کرتی تھی. اب وہ لاٹھی ڈنڈوں کی لڑائیاں نہیں رہی، بلکہ جنگیں بھی، لڑائیاں بھی. یعنی پہلے زمانے میں تلوار چلتی تھی، اس کے بعد تبدیلی ہوتا رہا زمانہ، مگر آج کیا ہے، جنگیں بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو رہی ہیں. جنگیں بھی ٹیکنالوجی کے زمانے سے ہو رہی ہے. آج ایران کو فتح کیوں ملی ہے؟ توجہ کیجیے گا. آج ایران کو کامیابی کیوں ملی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین کے نقش قدم پر چلتے رہے، وہ غازی عباس کے نقش قدم پر چلتے رہے. اور جو حسین اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلتا رہے گا، خدا کی قسم کامیابی ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی. کامیابی ان کے پیچھے پیچھے رہے گی. دوسری خصوصیت کیا ہے کہ جناب عباس صابر تھے. جناب عباس صبر کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھے کہ جذبات میں آ جاتے تھے، ایسا نہیں تھے کہ جذبات میں آ جاتے تھے. اس لیے کہ صبر اور ہوتا ہے، جذبہ اور ہوتا ہے. صبر اور ہوتا ہے، جذبہ اور ہوتا ہے. جہاں صبر ہوتا ہے وہاں عقل کا استعمال ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں عقل کا استعمال ہوتا ہے. اور جہاں جذبہ ہوتا ہے وہاں عقل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر جذبہ ہی جذبہ سامنے آتا ہے. تو لہذا جناب عباس صبر تھے، یعنی صابر ہی نہیں تھے. توجہ کیجیے گا، جناب عباس صابر ہی نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے وہ صبر کر کے بتاتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے. اور جہاں انسان عقل کا استعمال کرتا رہتا ہے وہاں دنیا کو پیچھے چھوڑتا رہتا ہے، وہاں دنیا کو پیچھے چھوڑتا رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے پھر وہی بات آتی ہے کہ ایران کیوں کامیاب ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عقل کا استعمال کیا، انہوں نے عقل کا استعمال کیا. لہذا جناب عباس کا اگر علم اٹھاؤ تو پھر ضروری ہے کہ عقل کے ساتھ اٹھاؤ. بیوقوفی کے ساتھ میں علم اٹھانا جناب عباس کو یہ اچھا نہیں لگے گا. لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو جناب عباس کی خوشنودی کے لیے ہو. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی طرح سے جناب عباس اطاعت گزار بھی تھے، کہ اپنے آقا کی اطاعت کرتے تھے، اپنے مولا کی اطاعت کرتے تھے. کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی. اب اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی جو مرضی ہو اسی پہ چلے، غلام اسی پہ چلے، کہ جو آقا کی مرضی ہو اسی اعتبار سے یعنی اپنا عمل انجام دیتا رہے. ہر قدم آقا کی اطاعت میں اٹھے گا تو پھر کائنات میں اس کا نام ہوتا رہے گا، کائنات میں اس کا نام ہوتا رہے گا. آج کائنات میں کس کے نام سے منسوب ہے علم؟ جناب عباس کے، جناب عباس کے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس نے جس اعتبار سے آقا کی رائے تھی اسی اعتبار سے جناب عباس چلتے رہے. اگر علم اٹھانا آقا کی مرضی تھی تو علم اٹھایا. توجہ کیجیے گا، اگر علم اٹھانا آقا کی اطاعت تھی تو علم اٹھایا. اور اگر خط کھینچنا آقا کی مرضی تھی تو خط کھینچا، خط کھینچا. اور اسی طرح سے جہاں پر یعنی جناب عباس نے خیمے لگائے تھے تو یہ بھی آقا کی مرضی تھی. لیکن جہاں آقا کی مرضی نہیں ہوئی تو جن ہاتھوں سے جناب عباس نے خیموں کو نصب کیا تھا اب انہی ہاتھوں سے جناب عباس نے ان خیموں کو کھاڑا، ان خیموں کو ہٹایا. یہ خیمے نہیں ہٹا رہے ہیں بلکہ جناب عباس بتانا چاہتے ہیں ہمارا ہر عمل آقا کی اطاعت میں ہوتا ہے. صلوات محمد محمد و آل محمد. اسی طرح سے جناب عباس عبادت گزار تھے، جناب عباس عبادت گزار تھے. لہذا
جناب عباس جب اطاعت گزار تھے تو ضروری ہے کہ ان کے چاہنے والے جتنے بھی ہوں وہ سب عبادت گزار ہوں، سب مجلسیں کریں مگر عبادت کے ساتھ میں، سب نوحہ پڑھیں مگر عبادت کے ساتھ میں، سب شبداری کریں مگر عبادت کے ساتھ میں، سب جلوس میں شریک ہوں مگر عبادت کے ساتھ میں۔ لہذا اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ ہر حسین کے چاہنے والے پر لازم ہے کہ وہ باوضو رہے، ہر حسین کے چاہنے والے پر لازم ہے کہ وہ باوضو رہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث ہے الوضو علی الوضو نور علی نور، کہ جو انسان ہر وقت وضو سے رہتا ہے تو گیا ایسا ہے کہ جیسے وہ نور پہ نور کر رہا ہو، یعنی اپنے جسم کو نورانیت بنا رہا ہو۔ لہذا ڈبل فائدہ ہوا، ایک تو وضو سے انسان کا جسم پاک رہتا ہے، طیب و طاہر رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی عبادت کا وقت آئے گا، جیسی نماز کا وقت آئے گا، مصلی کو بچھا کر نماز پڑھے گا۔ یہ مصلی کو بچھا کر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے بلکہ اشارہ ہو رہا ہے ارے جلوس والے بھی ہیں ہم ہیں اور عبادت گزار بھی ہم ہیں۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، جلوس والے بھی ہم ہیں، یعنی عزادار بھی ہم ہیں اور عبادت گزار بھی ہم ہیں، ہم ہی حسین والے ہیں، ہم ہی اللہ والے ہیں۔ تو پانچویں خصوصیت وہ یہ ہے کہ جناب عباس شجاع بھی تھے، جس کا آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب عباس شجاع تھے، جناب عباس بہادر تھے۔ اور کیسے بہادر تھے؟ دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جناب یعنی آل محمد نے کبھی جو ہے مثلا زرہ نہیں پہنی، لیکن جناب عباس کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت جناب عباس زرہ پہنتے تھے، جب زرہ پہنتے تھے اور لوہے کی زرہ ہوا کرتی تھی، تو جو زرہ اگر فالتو اور اضافی ہوتی تھی، لوہے کی زرہ ہوا کرتی تھی، تو جو فالتو اور اضافی ہوتی تھی وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اور جب کسی نے کہا اے عباس یہ تو لوہا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ تو لوہا ہے اور اس کا عمل ایسا ہے کہ جیسے کسی نبی نے انجام دیا ہے کہ جو لوہے کو موم بنا دیا کرتے تھے، جو لوہے کو موم بنا دیا کرتے تھے، تو جناب عباس مسکرا کر کہا کرتے تھے ارے وہ جو لوہے کو موم بناتے تھے وہ بھی ہمارا ہی نام لے کر کیا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے نام لیا کرتے تھے، ہمارے نام سے وہ لوہے کو موم بنایا کرتے تھے، وہ ہمارے نام سے لوہے کو موم بناتے تھے، ہم کسی کا نام نہیں بلکہ ہم اللہ کے اشارے سے موم بنا دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جناب عباس یوں ہی نہیں مل گئے ہیں بلکہ دعائے علی کے اشارے سے جناب عباس ملے ہیں۔ تمنا علی کا نام جناب عباس ہے، نماز شب میں علی نے مانگا ہے تو جناب عباس علی کو میسر ہوئے ہیں، جناب عباس علی کو ملے ہیں۔ اور خود خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یعنی یہاں پر قرآن کا اشارہ ہے اور رسول اللہ اپنا ایک ناصر و مددگار طلب کر رہے ہیں، کس سے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں اے پالنے والے مجھے ایک ناصر و مددگار، ناصر نہیں بلکہ نصیر کہا جاتا ہے، یعنی قرآن میں نصیر ہے، اور کیا کہا پالنے والے مجھے ایک نصیر چاہیے، اور کہاں سے؟ من لدن کا، اپنے یہاں سے، مجھے اپنے یہاں سے ایک ناصر مددگار عطا کر دے۔ اللہ نے جیسی جس کی دعا تھی ویسے پورا بھی کیا، اللہ نے جس کی جیسی دعا تھی ویسے ہی پورا بھی کیا۔ جناب موسیٰ نے بھی دعا مانگی ہے، کس کے لیے؟ اپنے ناصر مددگار کے لیے، اپنے ناصر مددگار کے لیے، لیکن کیا وہاں دعا تھی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرِي مِنْ أَهْلِي، اے پانے والے مجھے ناصر مددگار عطا تو کر لیکن میرے ہی اہل سے، میرے ہی اہل سے۔ تو جناب موسیٰ کے لیے ہارون عطا تو ہوئے مگر انہی کے اہل سے عطا ہوئے، مگر اللہ نے جس وقت رسول اللہ کی دعا کو محسوس کیا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ میرا حبیب جو دعا مانگ رہا ہے
وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے یہاں سے نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے؟ من لدن کا، میں اپنے یہاں سے ایک سلطان عطا کر دے، اپنے یہاں سے ایک ناصر مددگار عطا کر دے۔ تو اللہ نے کہا تو صحیح، اے میرے حبیب، تمہاری جیسی دعا تھی ویسی پوری بھی ہوگی، جیسی دعا تھی ویسی پوری ہوگی۔ جناب موسیٰ کو وزیر اور ناصر مددگار ملا ان کے حل سے، مگر رسول اللہ کو ناصر و مددگار ملا کعبے سے۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، جیسی زبان ہوتی ہے ویسی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ ہم اگر دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا عصمت کے دائرے میں نہیں ہوتی ہے، ہماری زبان پر عصمت کے پہرے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری زبان خطا کار ہے، ہم خود مجسم خطا کار ہیں، لیکن ہماری دعا یعنی معصوم اور عصمت کے سانچے میں ڈھلی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو معصوم دعا کرتا ہے اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، اس کی طینت بھی پاک ہوتی ہے، اس کا مزاج بھی پاک ہوتا ہے۔ لہذا علی نے دعا کی ہے تو علی کون ہے؟ معصوم ہے۔ علی کون ہے؟ امام ہے۔ لہذا جیسی دعا تھی اللہ نے ویسی عطا بھی کی ہے، ویسی عطا بھی کی۔ کیا ہے دعا؟ کہ پالنے والے مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جو حسین کے کام آئے، جو حسین کے کام آئے۔ لہذا زبان بھی معصوم ہے، جناب مولا کائنات خود امام بھی ہیں۔ لہذا جب عصمت کے پہرے میں یہ دعا پہنچی اور دعا پوری ہوئی تو اب جو بیٹا آئے گا وہ علی جیسا آئے گا، اب جو بیٹا آئے گا علی جیسا آئے گا۔ علی شجاع ہے تو عباس بھی شجاع ہے، علی معصوم ہے تو جناب عباس بھی معصوم عن الخطا ہے۔ اگر علی سے کوئی غلطی نہیں ہوگی تو جناب عباس سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، یعنی ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہمارا اوسط بھی محمد ہے۔ یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر اوسط سے مراد جناب عباس علیہ السلام ہے، جناب عباس علیہ السلام ہے۔ وہ کیسے ملاحظہ کیجئے، امام کتنے ہیں؟ 12، امام 12 ہے، معصوم 14، 6 ایک جانب 6 ایک جانب، 6 کا مجموعہ 12 ہوا، 6 کا مجموعہ 12 ہوا۔ اسی طرح سے معصوم 14، 7 ایک طرف 7 ایک طرف، 7 کا مجموعہ ہوا 14، یعنی 7 اور 14 کے بیچ کو جو کہا جائے گا وہ وسط کہا جائے گا، اوسط کہا جائے گا۔ 6 اور 6 کے بیچ کو جو کہا جائے گا وہ اوسط کہا جائے گا، جس کو وسط کہا جاتا ہے۔ یعنی وسط ہے کون؟ جناب عباس۔ اوسط ہیں کون؟ جناب عباس۔ یا اب لفظوں کو بدل کر عرض کیے دیتا ہوں، یعنی ایک طرف امامت 6 اماموں کی امامت ہے، ایک طرف 6 اماموں کی امامت ہے، بیچ میں کون ہے؟ جناب عباس۔ ایک طرف 7 معصوموں کی عصمت ہے، دوسری طرف 7 معصوموں کی عصمت ہے، بیچ میں کون ہے؟ جناب عباس۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے جناب عباس کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے جناب عباس کا۔ جو امامت سے امامت کو جوڑ دے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو امامت سے امامت کو جوڑ دے اسے بھی عباس کہتے ہیں، اور جو عصمت سے عصمت کو جوڑ دے اسے بھی عباس کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، آخری کلام میں اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر رک کر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں اور آپ پر نیند کا غلبہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ سے سو کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر نیند کا غلبہ ہو، اور جہاں ذکر حسین ہو وہاں نیند کا سوال ہی کیا ہو سکتا ہے، جہاں ذکر عباس ہو وہاں نیند کا سوال ہی کیا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری امام حسین علیہ السلام جس وقت مکے پہنچے ہیں اور آپ نے حج کو عمرے سے بدلا ہے،
تو اس وقت امام حسین السلام نے جناب عباس سے کہا اے بھیا عباس جاؤ جا کر کے خطبہ کہو۔ جناب عباس کا تاریخ میں ایک عظیم الشان خطبہ موجود ہے۔ تو جناب عباس نے کہا اے آقا بتائیے ممبر کہاں ہے، بتائیے ممبر کہاں، میں کہاں پہ چڑھ کر کے خطبہ ارشاد فرماؤں۔ امام حسین السلام نے کہا کہ جاؤ یعنی کعبے کی چھت پر جا کر کے خطبہ دو، جاؤ کعبے کی چھت پر جا کر کے خطبہ دو۔ تو جناب عباس کعبے کی چھت پر پہنچے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں پر جناب عباس کے خطبے کے چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جناب عباس کے لیے کس چیز کا خطبہ تعین کیا امام حسین السلام نے؟ کعبے کی چھت کو۔ آپ کتنے ہی بڑے مجمع میں مجلس سنتے ہوں، کس چیز کا ممبر ہوتا ہے؟ لکڑی کا ممبر ہوتا ہے، لکڑی کا ممبر ہوتا ہے۔ چھوٹی مجلس ہو بڑی مجلس ہو جہاں بھی ممبر ہوگا وہ لکڑی کا ممبر ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لکڑی کے ممبر پر بیٹھ کر جو خطیب خطبہ دے، جو مولانا مجلس پڑھے، اسے عام خطیب کہا جاتا ہے، لیکن جو کعبے کی چھت پر پہنچ کر ممبر بنا دے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کعبے کی چھت کو ممبر بنا دے اسے جناب عباس کہا جاتا ہے۔ اور جناب عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا، بس 3 جملے جناب عباس کے خطبے کے، اور اس کے بعد ختم دعا ہے۔ کیا کہا؟ یا ایت الکفرۃ الفجرا، اے کافرو اور اے فاجرو۔ یہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اس وقت ہے کہ جب سب کے سب لوگ حاجیوں کے بھیس میں ہیں، سب کے سب احرام باندھے ہوئے ہیں، سب کے سب طواف کر رہے ہیں، مگر سب سے پہلا کیا جملہ کہا؟ سب سے پہلا جملہ یعنی پہلے تو جو ہے اس نے حمد ثنا الہی کی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، یعنی کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اس کعبے کو ان کے باپ کے قدموں سے شرف بخشا ہے۔ جس نے اس خدا کے لیے تعریفیں ہیں کہ جس نے اس کعبے کو اس کے باپ کے لیے، اشارہ کس کا؟ امام حسین السلام کی۔ اور کیا اشارہ ہے؟ جناب مولا کائنات کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، یعنی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اس کعبے کو اس کے باپ کے یعنی ان کے والد محترم کے قدموں سے اس کعبے کو شرف بخشا ہے، اس کعبے کو شرف بخشا ہے۔ اور کعبے کو کیسے شرف ملا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ یعنی جناب عباس بتانا چاہتے ہیں توجہ کی جگہ کہ کعبے کو شرف ملا ہے تو علی کی ولادت کی وجہ سے، کعبے کو مرتبہ ملا ہے، قبول ہے، جبکہ وہ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ میں کہوں مولا عباس ارے یہ تو حاجی ہیں، یہ تو لباس احرام میں ہے، ارے آپ ان کو کافر بتا رہے ہیں، یہ تو طواف کر رہے ہیں، آپ ان کو کافر و فاجر بتا رہے ہیں۔ تو شاید جناب عباس جواب دیں ارے یاد رکھنا اگر کوئی حسین کو چھوڑ دے گا تو وہ کعبے میں بھی فاسق و فاجر رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین کو چھوڑنا ہی کفر ہے، حسین کو چھوڑنا ہی فسق و فجور ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ نے حسین کی محبت کو رکھا ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے کہ دنیا فاسق و فاجر ہو تو ہو، مگر حسین کا چاہنے والا کوئی فاسق و فاجر نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین کا چاہنے والا صاحب ایمان ہے، حسین کا چاہنے والا مومن ہے، حسین کا چاہنے والا متقی اور پرہیزگار ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ مسائل میں ایک جملہ سنتے رہتے ہیں کہ جناب عباس نے جن ہاتھوں سے خیموں کو نصب کیا تھا، اب جناب عباس انہی ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑ رہے ہیں۔ مگر یہ المیہ ہے جناب عباس کے لیے ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جن ہاتھوں سے خیموں کو نصب کیا ہے کیسے جناب عباس ان خیموں کو اکھاڑیں، کیسے جناب عباس ان خیموں کو ہٹائیں۔ عزادارو ایک اور ہے کہ جناب عباس نے خط کھینچا تھا
کہ کس میں ہمت ہے کہ جو اس خط کو پار کر جائے. بس جب اس ذوق شجاعت کو امام حسین نے ملاحظہ کیا تو ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام خیمہ زینب میں آئے. آنے کے بعد کہا بہن زینب اب غازی کو تم ہی سنبھال سکتی ہو. اے بہن زینب اب غازی کو تم ہی سمجھا سکتی ہو. لو عزادارو غازی کی جانب پیغام پہنچا. اے بھیا عباس ارے تمہیں بہن زینب بلا رہی ہے. جناب عباس نے جیسے ہی جناب زینب کا نام سنا سر جھکاتے ہوئے خیمے میں پہنچ گئے. اے بہن کیا حکم ہے؟ یہ غلام حاضر ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا ارے مصلحت اسی میں ہے کہ جن ہاتھوں سے خیموں کو نصب کیا ہے انہیں کو کھاڑ دیا جائے. عزادارو وہ وقت آ گیا کہ جناب عباس آقا کہتے کہتے حسین کی خدمت میں آ گئے. حسین سے عرض کرتے ہیں آقا اب مجھے جینے کی تمنا نہ رہی اس لیے کہ خیموں میں بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. سکینہ پیاس کا شکوہ کر رہی ہے. بچے خالی کوزہ لیے ہوئے ہیں کیسے عباس برداشت کر لے. عزادار حسین نے یہی جملہ کہا اے بھیا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سگیر کر کے جاؤ. بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے جاؤ. عزاداروں رونے کے لیے جملہ کافی ہے. وہ سکینہ کہ جو بچوں کے ہمراہ ابھی خالی کوزوں کے ساتھ میں التش کی صدائیں بلند کر رہی تھی. ارے جیسے ہی چچا کو جاتے ہوئے دیکھا چچا کو جاتے ہوئے دیکھا ارے بچوں کو جمع کیا. اے بچوں اب تمہارے پیاس کی شکا ختم ہو جائے گا. اے بچوں دیکھو میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں اب ہماری پیاس ختم ہو جائے گی. عزادارو اسی اسنا سے اسی وقت سے ارے بچے منتظر ہیں کس جانب ارے فرات کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. سکینہ کا رخ کدھر ہے؟ ارے فرات کی طرف ہے. میرے چچا پانی لینے گئے ہیں ابھی پانی آتا ہوگا ہماری پیاس بجھ جائے گی. ارے غازی عباس ارے فرات کی جانب جانا تو چاہتے ہیں. حسین نے روکا اے بھیا عباس ارے ذرا میرے اور قریب آؤ ذرا علم کو جھکاؤ. جناب عباس نے ارے علم کو جھکایا. ارے حسین نے اس پہ سے کچھ مٹایا اور لکھ دیا. لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے اس کو مٹایا لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اے مولا حسین آپ نے جملہ کیوں لکھ دیا؟ کہا میرا غازی جاتا رہا ہے مگر جن جہالت میں جا رہا ہے امید مجھے نہیں ہے میرا غازی پلٹ کے اس حالت میں آئے. حسین ڈرے خیمہ پر ارے ایسے کھڑے ہیں جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں. ارے عباس فرات پر ہے. حسین کی نظریں علم عباس پر ہے. ارے اسی اسنا میں حسین کی زبان سے نکلا یا علی مدد یا علی مدد. حسین کی زبان سے بھی نکلا نصر من اللہ و فتح قریب. شکر للہ. اور یہ پہلا جملہ یا علی مدد کا اس وقت کہا تھا جب جناب عباس کے دائنے بازو پر حملہ حسین نے شکر خدا کیا. اسی اسنا میں حسین کی زبان سے بھی نکلا یا علی مدد یا علی مدد. ارے یہ اس وقت کہا جب جناب عباس کا ارے چھپایا بازو قلم ہوا. ہاں دادارو اب یہی حسین ہے کہ حسین نہیں دیکھ رہے میرا غازی عباس
پانی لینے گیا ہے، ابھی آتا ہوگا، مگر حسین وہ یہی دیکھتے رہ گئے، علم جھک گیا۔ یہ وہ منظر تھا جب حسین عباس کے سر پہ گرزیں آنے لگی، عباس کی طرف سے آواز آئی، یا آقا علیکم منی السلام، اے آقا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ ادا ڈالو، حسین عباس کی جانب جا رہے ہیں، مگر ایک جملہ کہتے ہیں، خدا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اس لیے کہ بھائی بھائی کی قوت ہوتا ہے، بھائی بھائی کی قوت ہوتا ہے، ایک بھائی کو بھائی پر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ جس وقت جناب عباس کی یہ آخری آواز آئی، حسین خیمے سے نکل گئے، حسین خیمے سے نکلے، مگر نکلنے کا منظر عجب ہے، حسین نے کمر کو پکڑا، حسین نے کمر کو پکڑا، آواز دی، یا آخی الآن انکسر ظہری، اے بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین جناب عباس کی خدمت میں پہنچے، کہا میرے بھیا عباس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، بس آخری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ لالا ڈارو، حسین نے ایک آنکھ سے تیر کو نکالا، ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا، آقا نے غلام نے آقا کی طرف دیکھا، یہ آخری زیارت تھی ایک غلام کی آقا کی طرح، جیسی نظر کی جناب عباس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کو اٹھانا چاہا، مگر وصیت کے اعتبار سے اٹھا نہ سکے، مگر ہاں دادارو ایک شے اٹھائی ہے جس کو سن کر آپ برداشت نہ کر سکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کو دیکھ کر حسین کی ڈھارس بندھی ہوئی، جب تک حسین علم کو دیکھتے رہے حسین کی ڈھارس بندھی رہی، اب اسی علم کو اٹھایا ہے، یہی علم جناب سکینہ دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا، اے بچوں دیکھو میرے چچا پانی لا رہے ہیں، علم آ رہا ہے، اے بچوں تمہاری پیاس کا شکوہ ختم ہو جائے گا، ابھی پیاس ختم ہو جائے گی، اب خالی کوزے نہ رہیں گے، یہ کوزے پانی سے بھر جائیں گے۔ ہاں دادارو قیامت ہو گئی۔ جس وقت سکینہ نے دیکھا علم تو آیا ہے مگر علمدار نہیں آیا، علم آیا ہے مگر علمدار نہیں آیا۔ سکینہ بابا سے لپٹ گئی، اے بابا پانی کا شکوہ نہ کروں گی، میرے چچا عباس کیا ہوئے، اے بیٹی سکینہ ظالموں نے میرے بھیا عباس کے دونوں بابا ماتم حسین
خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، 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 کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا، کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، مہر پہ جا پہنچا وہ شیر علی کا، مہر پہ جا پہنچا وہ شیر علی کا، خوف سے بھاگے تھے سب لشکر آیا، پانی نے چوما بڑھتے قدم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، کہتے تھے یہ سرور کہہ دو مجھے بھائی، کہتے تھے یہ سرور کہہ دو مجھے بھائی، من میں قیامت کی کیسی گھڑی آئی، گود میں شہدی نکلا ہے دم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاوے، مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاوے، شان کٹے دونوں لگا کے دل سلتے، تھکتے رہے ہاں رستہ حرم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، قوم قمر اپنی یہ کہتے ہیں سرور، قوم قمر اپنی یہ کہتے ہیں سرور، کوئی نہیں میرا اب کون سویا ہے، پڑھتے ہیں نوحہ شاہ امم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، پیٹ کے سر اپنا رونے لگے بچے، پیٹ کے سر اپنا
फंसना का
साहब कहाँ गया साहब? मश्क कांधे पे रखी, आ गई वो भी घड़ी, 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 जन पे चला
چلا بیمار تھا بیمار تھا ایک عابد بیمار تھا ایک عابد بیمار تھا لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا مصطفیٰ کی بیٹیاں ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام 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 شبیر کی وہ لاڈلی 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 سینے پہ جو شاہ کے پری 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 جس کی آواز رن میں جلی 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 منہ پر تماچوں کے نشان ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام 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 بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا ہاں بھائی ہاں بھائی ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام 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 یا حسین 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 یا
ہاں یہیں پہ کھڑا بنے یہیں پہ جاؤ وہاں ملائی ہوئی گی ابھی ملائی ہوئی گی بھائی یہاں اور ابھی آتے ہو میں بیٹا بیٹا سائڈ سے سائڈ سے سائڈ سے مجلس پہ اور مسلے پر ہر جگہ کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی تا قیامت رہے گا میں سرور علی حسن بھائی کر لی انہوں نے ہو گئی ملائی ان کی ہاں ان کی بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا چلو 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 ارباز بھائی تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا زہرا اے محمد کی لاڈلی دکھ تے غم میں تیرے ہے مرتضی مجھ تے جس نے ڈھایا تھا باب خیبر کا گر کھڑا تھا دل پر وہ یہ کہہ کر یا زہرا یا رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام میں کر لو رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بات ڈال رہی ہے شام رونے
काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। मुश्किल की बड़ी वो घड़ी दरबार में से न करी शाफी के लब पर चली, सजाद ने पहली करी हर मंजिलों पे तड़पना, हर मंजिलों पे तड़पना, सजाद तेरा काम सजाद है, 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 सजाद सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है कट जाते सैयादों के से जाती दरबारे आबिद के टुकड़े गए। कट जाते सैयादों के से जाती दरबारे बीमार के टुकड़े रखो ना। गए। होता है लहू हर जगह, हर मंजिलों पे तड़पना, हर मंजिलों पे तड़पना, सजाद तेरा काम। अपना एक मातम पढ़ेंगे फिर तमाम। हाँ करा जाओ। अरे वो पढ़ूंगा, मातम पढ़ूंगा, 3 हाथ का मातम करेंगे। आ रहा था चलना भाई। कौन मोहम्मद बुलंद सलावत। ऐसे बना चैन रंग में फातिमा के दिल का चैन है, अब्बास करबला में अकेला हुसैन है। बेचैन रंग में फातिमा के दिल का चैन है, अब्बास करबला में अकेला हुसैन है। बेचैन रंग में फातिमा के दिल का चैन है, अब्बास करबला में अकेला हुसैन है। बेचैन में फातिमा के दिल का चैन है, अब्बास करबला में अकेला हुसैन है। भैया गरीब कसो तन्हा हुसैन है, मेरे फरात सामने प्यासा हुसैन है। हर कदम पे दर्द का दरिया हुसैन है, लाशों के दरमियान अकेला हुसैन है। अब्बास करबला में अकेला हुसैन है। बेचैन में फातिमा के दिल का चैन है, अब्बास करबला में अकेला हुसैन है। बिकना लब से एक दिया वरना ही रहा, हम शक्ले मुस्तफा अली अकबर नहीं रहा।
پیارا بھتیجا قاسم مظفر نہیں رہا تم ہو گئے شہید تو لشکر نہیں رہا عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے بے چین میں فاطمہ کے دل کا چین ہے عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے تھا جس پہ ناز شاہ کو اکبر ہوا شہید پامال ہو کے قاسم مظفر ہوا شہید مہمان میرا حرے دلاور ہوا شہید اور حق یہ ہے کہ جنازہ اصغر ہوا شہید عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے بے چین میں فاطمہ کے دل کا چین ہے عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے ارمان تھا کہ تم میرا لاشا اٹھاؤ گے اچھی کسی جگہ میری تربت بناؤ گے بچوں کو میرے سینے پہ اپنے سلاؤ گے اور یہ خبر نہ تھی کہ تم پہلے جاؤ گے عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے بے چین میں فاطمہ کے دل کا چین ہے عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے بے چین میں فاطمہ کے دل کا چین ہے عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے بے چین میں فاطمہ کے دل کا چین ہے عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے بے چین میں فاطمہ کے دل کا چین ہے वो तो रहा الزمان الامان 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 من فتنة الزمان سلام عليك خليفة الرحمن سلام عليك مظهر الإيمان سلام عليك شريك القرآن سلام عليك تفسير القرآن سلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وصلى الله تعالى مخرجك وزورك وجعلنا من أنصاركم وأموالكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ بغض رہبر لعنت اللہ پنج نارا پنجتنی سوا لکھ نارا حیدری ہمیں زمانہ کی ظہور اور سلامتی کے لیے باواز سے بلند نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا سجاد لبیک یا سجاد لبیک یا سجاد لبیک یا سجاد لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی نعرہ حیدری لبیک یا خمینی لبیک یا خمینی لبیک یا خمینی لبیک یا خمینی لبیک یا سیستانی لبیک یا سیستانی لبیک یا سیستانی لبیک یا سیستانی نعرہ حیدری
अली अली करने से क्या मिलता है? अली अली करने से सुकून मिलता है, चैन मिलता है। अली अली करने से सुकून मिलता है, चैन मिलता है। अली अली वही करता है जिसका उसके अब्बा से खून मिलता है। नारे हैदरी! माशाल्लाह भाई।